اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی دعوت کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ وحی الہی کی عالمگیر ہدایت ایک ہے جو پہلے دن سے موجود ہے اور بلا تفریق و امتیاز پورے نوع انسانی کے لیے ہے۔ خدا نے وجدان، حواس اور عقل کی ہدایت میں نسل و قوم یا زمان و مکان کا کوئی امتیاز نہ رکھا۔ ہدایت وحی بھی ہر طرح کے تفرقے و امتیاز سے پاک ہے۔ وہ سب کے لیے ہے اور سب کو دی گئی ہے۔ اس ایک ہدایت کے سوا انسان نے جو ہدایتیں بنائیں وہ اس کی اپنی ہیں، خدا کی ٹھہرائی ہوئی نہیں۔ ابتدا میں لوگ قدرتی زندگی بسر کرتے تھے، ان میں اختلاف و مخاصمت کا کوئی سبب موجود نہ تھا۔ جب نسل انسانی کی کثرت ہوئی تو ضروریات معیشت کے سلسلے میں طرح طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے اور معمولی اختلافات نے پہلے انقطاع پھر ظلم و فساد کی صورت اختیار کر لی۔ یہی موقع تھا جب نوع انسانی کی ہدایت کے لیے وحی الہی کی روشنی نمودار ہوئی اور خدا کے رسولوں کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ قرآنی شہادتوں سے اس کی پوری تائید ہوتی ہے۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی ہدایت کسی خاص ملک و قوم یا عہد سے مخصوص نہ تھی بلکہ عام تھی۔ ہر انسانی گروہ میں رسول مبعوث ہوئے، اس کے بغیر کسی گروہ کو اعمال بد کے لیے جواب دہ ٹھہرانا عدل الہی کے خلاف تھا۔ قرآن مجید نے ان میں سے بعض دعوتوں کا ذکر کیا اور بعض کا نہ کیا۔ البتہ اس میں شبہ نہیں کہ ہدایت کی راہ صرف ایک تھی اور ایک ہی رہی۔ تمام پیغمبر خدا کے ایک ہی عالمگیر قانون سعادت کی تعلیم دینے والے تھے اور یہ قانون ایمان و عمل صالح کا قانون تھا، یعنی ایک پروردگار عالم کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی کا قانون۔ قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہر داعی حق تمام انسانوں کو ایک دین پر اکٹھا رہنے کی دعوت دیتا اور تفرقے و اختلاف سے بچنے کی تلقین کرتا رہا۔ مولانا فرماتے ہیں، قرآن کی تعلیم یہ تھی کہ تم سب کو ایک لباس انسانیت دیا گیا تھا۔ تم نے طرح طرح کے بھیس اختیار کر لیے اور انسانیت بے شمار ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ تمہاری نسلیں بہت سی ہیں، اس لیے تم نسل کے نام پر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ تمہارے وطن بہت سے بن گئے ہیں، اس لیے اختلاف وطن کے نام پر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو۔ تمہاری قومیتیں بے شمار ہیں، اس لیے ہر قوم دوسری قوم سے دست و گریباں ہو رہی ہے۔ تمہارے رنگ یکساں نہیں اور یہ بھی باہمی نفرت و عناد کا ایک بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ تمہاری بولیاں مختلف ہیں اور یہ بھی ایک دوسرے سے جدا رہنے کی بہت بڑی حجت بن گئی ہیں۔ پھر ان کے علاوہ فقیر و امیر، نوکر و آقا، وضیع و شریف، ضعیف و قوی، ادنا و اعلیٰ، بے شمار اختلافات پیدا کر لیے گئے ہیں اور سب کا منشا یہی ہے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہو۔ ایسی حالت میں بتاؤ وہ رشتہ کون سا ہے جو اتنے اختلافات رکھنے پر بھی انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے اور انسانیت کا بکھرا ہوا گھرانہ اثر نو آباد ہو جائے؟ وہ کہتا ہے صرف ایک رشتہ باقی رہ گیا ہے اور وہ خدا پرستی کا مقدس رشتہ ہے۔ تمہاری کوئی نسل ہو، کوئی وطن ہو، کوئی قومیت ہو، تم کسی درجے میں اور کسی حلقے کے انسان ہو، لیکن جب ایک ہی پروردگار کے آگے سرنیاز جھکا دو گے تو یہ آسمانی رشتہ تمہارے تمام ارضی اختلافات مٹا دے گا۔ تم سب کے بچھڑے ہوئے دل ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے۔ تم محسوس کرو گے کہ دنیا تمہارا وطن ہے، نسل انسانی تمہارا گھرانہ ہے اور تم سب ایک ہی رب العالمین کے عیال ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔